3 شخصوں کی ضمانت حضور دے رہے ہیں۔ میرا رب کہہ رہا ہے پہلا وہ شخص جس کے رزق کی تنگی اللہ دور کریں گے، اس کے بگڑے کام بنائیں گے، مر گیا بغیر حساب کے جنت میں جائے گا۔ عرض کی یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا جب بھی اپنے گھر میں آئے اور سارے گھر والوں کو کہہ دیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اتنی بڑی ضمانت ہے، سلام سلامتی سے، امن سے، باپ بیٹوں کو، باپ بیوی، شوہر بیوی کو، بھائی بہنوں کو سلام کرے گا۔ خدا پاک کی قسم آدھی میں تو اس کی اندر سے ایسے ہی ختم ہو جائے گی۔ آج میرے عزیزوں سلام کیا جا رہا ہے، رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات سچی ہو رہی ہے۔ آپ نے فرمایا او لوگو میری امت پر ایک زمانہ ایسا آئے گا، فرمایا لوگ اللہ اکبر انسان کی شرافت کو دیکھ کے نہیں بلکہ اس کی ذلالت کو دیکھ کے سلام کیا کریں گے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رزق کی تنگیاں اللہ دور کرے گا، اس کے بگڑے کام اللہ بنائے گا، مر گیا بغیر حساب کے جنت میں داخل کرے گا۔ جو اپنے گھر میں جا کر روزانہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے گا، کریں گے جا کے، لیکن آہستہ آہستہ کرنا، کبھی آج ہی جا کے کہو اور بستر پہ جا کے بیٹھو، بیٹا موٹر سائیکل پہ ڈاکٹر کو بٹھا کے لے آئے، ڈاکٹر صاحب چیک کرو ابے دا بلڈ پریشر تو نہیں ہائی ہو گیا، گھر آ کے سلام سلام کرتا پیا، کیا جو نہیں کبھی، عادت ہی نہیں۔ اگر میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں، آؤ گھر سے ناچاکی ختم کرنے کا، گھر سے فساد ختم کرنے کا، جھگڑا ختم کرنے کا میں آپ کو طریقہ بتلاؤں۔ شوہر جب گھر سے رزق کی تلاش میں کاروبار کے لیے کام کاج کے لیے نکلے، گھر سے قدم باہر نکالے اور وہ دروازے سے قدم بایاں پر پاؤں یعنی لیفٹ سائز سے کھبے پیر سے باہر نکلے، شر البلدان اسواقها، قوم کی بدترین جگہ بازار ہیں جہاں ہم 4 بجے تک بیٹھے رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے پسند نہیں فرمایا، بدترین ٹھہرنے کی جگہ بازار ہے، صبح تک بیٹھے۔ شوہر گھر سے نکلے، بایاں پاؤں گھر سے باہر نکالے، بیوی آٹا گوندھ رہی ہو، بچوں کے لیے ناشتہ بنا رہی ہو، کپڑے دھو رہی ہو، جو کام بھی کر رہی ہو، سارے کام چھوڑ کر شوہر کے پیچھے دروازے تک آ جائے اور شوہر گھر سے نکلے اور کہے بسم اللہ توکلت علی اللہ، آج زندگی کے نئے کام کی ابتدا میں نے اللہ کے نام سے کی ہے، اور بیوی اس کے پیچھے کھڑی ہو کے کہ فی امان اللہ، اگر تو نے زندگی کے کام کی ابتدا اللہ کے نام سے کی، پھر میرے کلیجے کو ٹھنڈا کر دیا، میرے دل سے دعا ہے کہ اللہ تجھے حالت امن میں رکھے، اللہ تجھے اپنے حفظ و امان کے اندر رکھے۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ اکبر، علماء کرام سے میں نے سنا، میں آپ کو بتلا رہا ہوں، فرمایا پھر جلدی سے بیوی اپنے گھر اندر آ جائے، اگر وضو ہے تو ٹھیک ورنہ جلدی سے وضو کرے اور 2 رکعت چاش کے نفل پڑھے اور سجدے میں جا کر اللہ کو رو کے دکھا دے۔ اللہ فرماتے میرے حبیبہ اعلان کر دے میں نے کارخانوں میں، ملوں میں، میں نے دکانوں پہ، میں نے منڈیوں کے اندر رزق نہیں رکھا، میں نے رزق تو چاش کے سجدوں کے اندر چھپا رکھا ہے۔ زندگی کے اندر مٹھاس پیدا کرنے کے لیے، زندگی کو بہترین نمونہ بنانے کے لیے نہ کمیٹی ڈالنے کی ضرورت پڑے گی، نہ بینک سے لون لینا پڑے گا، نہ ابا کی دکان بیچنا پڑے گی، نہ مکان کے اندر حصے کرنے پڑیں گے۔ میرے عزیزو اپنے مکان کو، اپنی بہاری مبارک زندگی کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں پہ گزارنا شروع کر دو، ہنستے ہوئے زندگی گزاریں گے، خدا پاک کی قسم ہنستے ہوئے موت آئے گی۔ پھر ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی رزق کی تنگیاں اللہ دور کریں گے، اس کے کاروبار میں برکت اللہ ڈالیں گے۔ فرمایا اگر اس کا کام کوئی رک گیا، کوئی کام میں اٹکاول آ گئی، اللہ اس کے کام کو دور، اس کی رکاوٹ کو دور کریں گے، اور اللہ اکبر مر گیا بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ کے نبی وہ کون بختوں والا انسان ہے؟ رحمت عالم نے فرمایا جو 5 وقت روزانہ خدا کے گھر میں آتا جاتا ہوگا، فرمایا جیسے ہی موت آ گئی بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔
रहमान की मेहनत, रहमान की बताई हुई मेहनत को छोड़ दिया, शैतान की मेहनत को। वो कहता है यार सुबह से लेकर 8 से 2 बजे तक एक जगह काम कर ले, आराम तो फिर तूने सारी ज़िंदगी करना है। ऐसा कर 2 से लेकर 6 घंटे ओवर टाइम कहीं और लगा ले, रात को 12 बजे नान टिक्की लगा ले। मेरे अजीज़ों, इस बदबख्त लईन शैतान को समझाए, बंदा अपने सहूलत के लिए कमाता खाता है। जब ना सेहत रहेगी, ना जान रहेगी, ना आँखों का नूर रहेगा, ना कानों की समात रहेगी, ना कुव्वत गोयाई रहेगी, ना हाथ के अंदर पकड़ने की ताकत रहेगी, तो मैंने ऐसे पैसे को आग थोड़ी लगानी है। सुनो सुनो, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का फरमान, आपने फरमाया खुश नसीब है वो आदमी, खुश नसीब है वो आदमी, खुश नसीब है वो आदमी जिसे अपने वतन की रोजी नसीब हो जाए। सुबह अपने बच्चों से निकले और शाम को जो कमाए बच्चों में आके बैठ के खा ले। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु फरमाने लगे उससे खुश नसीब आदमी कोई नहीं। ये तो मर्दों के लिए। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, मेरे सहाबा मुझे बताओ अक्लमंद औरत कौन है? आपके मेरे वहमो गुमान में तो ये होगा कि मर्द को हाथ पे हाथ रख के बिठा दे, टांग पे टांग रख के बिठा दे, सारा दिन गैर महरमों के सामने धक्के खाए, अल्लाह अकबर, घर का आधे बजट का सारा बने, ये औरत बा कमाल है, ये औरत अक्लमंद है। हर साहबी ने अपनी अपनी राय दी, रहमत आलम ने खामोशी का इजहार फरमाया। हजरत अली रजी अल्लाह तआला उठ के खड़े हुए, हुजरा फातिमा में चले गए। ए फातिमा, आज तेरे अब्बे के सवाल ने सबको परेशान कर दिया। अली बता कौन सा सवाल है? कह रहे हैं अल्लाह अकबर, अक्लमंद औरत कौन है? अम्मा जान हंसने लग गई, का इतना आसान सा जवाब है, किसी ने नहीं दिया करना ही नहीं। अली आजा, मैं तेरे कान में बताऊं, मस्जिद में जाकर ऐलान कर देना, अली तेरी साहबा में वाह वाह हो जाएगी, अल्लाह की नज़रों में, अल्लाह के नबी की नज़रों में और बुलंदी आ जाएगी। सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कान में कुछ कह दिया। सुनना मेरी बहनों, मैं कोई बहकावे की बात तो नहीं करके जा रहा, पर्दे में पीछे बैठने वाली हो, मैं बेअक्ल तो नहीं हूँ, मैं निकम्मा तो नहीं हूँ। लोग मुझे पेरे तरीक़त कहते हैं, लोग मुझे राहबर शरीयत कहते हैं। अल्लाह हर साल मुझे अपने घर के अंदर बुला लेते हैं। अभी अभी 3 मुल्कों का अल्लाह के फजल करम से दौरा करके आया हूँ। खुदाए पाक की कसम, मैं मजनून पागल होता, लोग इस तरह मेरे पर फूलों की बारिश ना करते। मेरी बीबी, मैं तुझे प्यार की बात और अल्लाह की कसम, मैं तेरा खैर खा बन के तुझे समझा के जा रहा हूँ। मगर न जिस माशरे के अंदर तो अपनी इज्जत को सुर्खी पाउडर लाली में, अपनी इज्जत को खरीदारी में तलाश करती है। खुदा की कसम, कदम कदम के ऊपर इज्जत को नोचने वाले भेड़िए बैठे हुए हैं। ये तो अल्लाह ने तेरे पे करम फरमाया। पता नहीं तेरी माँ ने तुझे जूत पिलाते हुए कौन सी दुआ दे दी, पता नहीं तेरा अब्बा रात की तारीकी में किस वक्त रोया। अल्लाह ने तेरे पे करम फरमाया, अल्लाह ने तेरे पर्दे इज्जत को बचा के रखा है। सोने गुजरा वाले के लोगों और मेरे प्यारों, जब अल्लाह दी दे तो हंसना छोड़ दिया करो, रोना शुरू कर दिया करो। हंसना इस वजह से नहीं छोड़ना कि पता नहीं नहूसत घर के अंदर आ गई, इसलिए के दिखाया करो। अल्लाह इज्जत से दी है तो इज्जत के साथ डोली उठवा देना। वरना मेरे अजीजों, हमने हाई कोर्ट के अंदर लव मैरिज करते, कोर्ट मैरिज करते हुए देखा है। जो बाप धड़ल्ले से बाहर निकला करता था, खुदा की कसम बेटी ने मुकाला कर दिया, बाप मुंह छुपाए फिरता है। लोगों, अल्लाह से दुआ किया करो, अल्लाह इज्जत के साथ रखे, इज्जत के साथ जनाजे उठा ले। वरना जो कलमा शहादत का नारा लगाते हैं, कलमा बाद में पढ़ते हैं, पहले मरने वाले के गिले करते हुए जाते हैं। अजीब सी फिजा नहीं बनी हुई। मेरा मोबाइल देना। जब मेरे अजीजों रात को 2 बजे, अल्लाह अकबर, मैं आंखें खोल कर रात को 2 बजे जब मोबाइल के आगे बैठा हूँगा, मोबाइल के आगे मैं बैठा हूँगा, रात को 2 ऐसे मेरा मोबाइल चल रहा होगा, ऐसे ऐसे उंगली चल रही होगी, तो सामने वाले कमरे में मेरी बेटी भी है, सामने वाले कमरे में मेरी बहन भी है। मैं ऐसे ऐसे सबके सामने कर रहा हूँ, रज़ाई में मुंह दे के कर रही है। क्या ये मेरे अजीज़ों देवबंद के तराने सुन रही है? क्या ये अल्लाह नबी की नाते खुद अल्लाह की तौहीद सुन रही है? जो तू देख रहा है उससे कड़वा जहर इसके अंदर उतर रहा है, बच जा, बच जा। अल्लाह अकबर। और मेरे प्यारो, मशवरा दे के जाऊंगा, काम आएगा। अपनी बच्चियों को मेरे अजीजों स्मार्टफोन लेके ना देना जब तक डोली के अंदर ना बैठ जाएं, मगर ना खुदा की कसम इसकी नफी के अंदर मनफी मेहनत ऐसी हो रही है कि अल्लाह अकबर, दिन दिहाड़े बुजुर्गों की इज्जत का जनाजा निकाल के लेके जा रही है। बुरा नहीं है, इससे अच्छा इस्तेमाल करो। मैंने अच्छा इस्तेमाल किया, पूरी दुनिया के अंदर मुझे सुना जाता है। इस अच्छे इस्तेमाल पर मुझे यूट्यूब वालों ने गोल्ड बटन भी दिया। अच्छा इस्तेमाल कीजिए, बुरा करेंगे तो बुरा है।
سوچیں بدل گئی، اسمال غلط ہو گئے. سوچ اچھی تھی تو پنکھا ہوا دیتا تھا، اگر سوچ بدل گئی تو رسی ڈال کر اسی سے خودکشی کر رہا ہے. سوچ بدل گئی نا. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، جنت کی ضامن کا اللہ، پہلا وہ شخص جو اپنے گھر میں جا کے سلام کرے گا، دوسرا وقت جو 5 نمازوں میں اللہ کے گھر میں آیا جائے گا، تیسرا وہ جو اپنا مال، اپنا جان، اپنی صلاحیت اللہ کے رستے میں لگائے گا. دین میری زندگی میں آ جائے، سارے عالم کے انسانوں کی زندگی کے اندر آ جائے. یہ ایک نبی کی محنت نہیں بلکہ سارے نبیوں کی محنت ہے، اور سارے نبیوں کے سردار، ساری کائنات کے دولہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اللہ اکبر. نبی بھی اللہ نے عالمی دیا، امت بھی اللہ نے آخری دی، کتاب بھی اللہ نے آخری دیا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. دین مکمل، نعمت مکمل. اللہ اکبر. اللہ جل شانہ نے ہمارے پہ دین بھی مکمل کر دیا، اپنی نعمتوں کا اظہار بھی اللہ نے مکمل کر دیا. کتنے خوش نصیب لوگ ہیں. اللہ اکبر. صحابہ اکرام کے مجمع میں مایوس ہو کے پریشان ہو کے بیٹھے ہیں. اللہ کے نبی پریشانی کی کیا وجہ؟ آپ نے فرمایا پتہ نہیں میں اپنے چاہنے والوں سے کب ملاقات کروں گا. صحابہ تڑپ گئے، یا رسول اللہ بچے ہمارے ذبح ہو گئے، چمڑے ہم نے اڑوا دیے، گھر سے بے گھر ہم ہو گئے، سولی پہ ہم چڑھ گئے، تلواروں کے سائے میں سجدے ہم نے کیے. یا رسول اللہ آپ کے چاہنے والے کون ہیں جن کی ملاقات کا آپ کو انتظار ہے؟ اللہ کے نبی کیا ہم آپ کے چاہنے والے نہیں؟ فرمایا تم تو میرے صحابی ہو، تم نے جبرائیل کو دیکھا، تم نے وحی کو اترتے دیکھا، تم نے میری زبان سے قرآن پڑھا اور قرآن سنا، تم نے میرے ساتھ کھانا کھایا، اٹھک بیٹھک کی، تم میرے سفر کے حضر میں میرے ساتھی. چاہنے والے کون ہیں؟ کاش کوئی شالیمار ٹون والوں میں جامع مسجد رحمانیہ میں جا کے کہہ دے جو بن دیکھے کلمہ پڑھیں گے، نہ مجھے دیکھا، نہ میرے بلال کو دیکھا، نہ میرے حسن و حسین کو دیکھا، نہ میرے گھر کو دیکھا، نہ میرے در کو دیکھا، میرے نہ مکے کو دیکھا، نہ میرے مدینے کو دیکھا. جاؤ جا کے گجرانوالہ والوں سے کہہ دو جو بن دیکھے کلمہ پڑھے گا وہ میرے چاہنے والے بن گئے، محمد ان کا چاہنے والا بن گیا. جاؤ ان کو جا کے کہو میں تمہاری ملاقات کا انتظار کر رہا ہوں. حضور ملاقات کا انتظار کر رہے ہیں. مجھے ایمانداری سے بتائیو وی آئی پی ملاقات کے لیے عام حالت کے اندر جایا جاتا ہے. اگر کہ یار فلانی جگہ جانا ہے دوست کیا، ٹھہر جا مجھے کپڑے تو بدل لے دے. ایک آدمی کی اللہ اکبر ایک بشر کی تیرے نزدیک عزت ہے، سید البشر کا تیرے نزدیک مقام کوئی نہیں. میرے عزیزو آپ بازار میں جاؤ گے جوتا خریدنے کے لیے، اللہ اکبر وہ 2000 کہے گا، آپ یہ نہیں کہو گے اتنا مہنگا، بلکہ جوتا پلٹو گے، میڈ ان تھائی لینڈ، میڈ ان چائنا دیکھو گے، جاپان دیکھو گے، کہو گے ہاں یار اتنے کا تو ہوگا. ٹوپی لینے جاؤ گے میڈ ان بنگلہ دیش برما دیکھو گے، ویس کوٹ لینے کے لیے جاؤ گے اس کے اوپر بھی کوئی میرے عزیزو کوئی چٹ دیکھو گے، لیبل دیکھو گے. گھڑی لینے کے لیے جاؤ گے نچلا حصہ دیکھو گے. اللہ اکبر. بے شک بنی پاکستان میں، بے شک بنا پاکستان میں، بے شک یہاں گجرانوالے کے ٹیلر ماسٹر نے اس کو بنایا، لیکن میرے عزیزو جو اوپر مونوگرام لگا ہوتا ہے، جو اوپر چٹ لگی ہوتی ہے، میرے عزیزو اس چیز کی وقت کو بڑھا دیتی ہے. ہر چیز کا معیار اس کی چٹ سے پتہ لگتا ہے. ایمانداری سے بتاؤ مسلمانوں ہماری زندگی کا کیسے معیار پتہ لگے گا؟ اللہ اکبر. اس وقت بیٹھے ہیں میڈ ان میرے عزیزو یورپ بیٹھے ہوئے ہیں، اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں میڈ ان امریکہ بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. یہ علماء اکرام، یہ علماء اکرام، میں تو علماء اکرام کا خادم ہوں. یہ سر پہ پگڑی میڈ ان مدینہ، اوپر ٹوپی میڈ ان مدینہ. یہ میرے عزیزو یہ کالر، اللہ اکبر، یہ کالر یہود و نصارہ کا، یہ میڈ ان مدینہ. بین والا گلا، گول مغزی والا گلا میڈ ان مدینہ، کھلے بازو میڈ ان مدینہ، چوکور دامن میڈ ان مدینہ، شلوار ٹخنوں سے اوپر میڈ ان مدینہ، ہاتھ میں عصا میڈ ان مدینہ، آنکھوں میں حیا میڈ ان مدینہ، زبان پر اللہ کا ذکر میڈ ان مدینہ، سینے میں اللہ کا قرآن میڈ ان مدینہ، ماتھے پر نماز کا نشان میڈ ان مدینہ. اور میرے پیارو اللہ اکبر. گجرانوالہ کی مٹھائیاں بڑے مشہور ہیں، کہیں بٹ ملے گا، کہیں سلیمان ملے گا، سنا ہے کہیں مرتبہ کھائی بھی ہے. میرے عزیزو ڈبہ ایسا ہو، میرے عزیزو مٹھائی کہیں اور کی لے کے چلے جاؤ، بندہ ڈبے کو دیکھ کر اس چیز کا معیار کا اندازہ لگاتا ہے. کسی فنکشن میں چلے جاؤ، کسی پروگرام
प्रोग्राम में चले जाओ, डब्बा देसी घी वाला ले जाओ, डालडा। जैसी डब्बे की हैसियत, जैसी डब्बे की पैकिंग होगी, उसका वक़ार, उसकी शख्सियत उतनी ही बढ़ेगी, म्यार उतना बढ़ेगा। मेरे पास कोई लेके आएगा, मैं कहूँगा अम्मी को कह दे, मेरी बेगम से कह दे, बाजी से कह दे जरा इसे ऊपर करके रख दे, खबरदार कोई खोल लेना, इसे मैं ही खोलूंगा। अल्लाह अकबर। अंदर देखूंगा, दिखाया कुछ और था, है कुछ और। अल्लाह फरमाते मेरा बंदा, मेरे नबी की उम्मती, क़यामत के दिन जरा पैकिंग अच्छी लेके आ जाना। अंदर जाने बाहर जाने मैं जानूं या तू जाने, लेकिन बाहर की पैकिंग अच्छी हो, मैं सबको दिखाऊंगा। अल्लाह अकबर। या अल्लाह, पैकिंग अच्छी हुई तो क्या करेगा? पर मैं अपने पास अपने महबूब को खड़ा करूंगा, सबके सामने डब्बा नहीं खोलूंगा, डब्बा अपने महबूब को दिखाऊंगा, कहूंगा पैकिंग ये लेके आया, डब्बा अंदर से ये लेके आया। अल्लाह अकबर। डब्बे की हालत को देखकर महबूब दामन फैलाएगा, कहूंगा महबूबा बस कर, रो के दिखाना तेरा काम है, इस पैकिंग को जन्नत के अंदर पहुंचा देना मैं खुदा का काम है। पैकिंग तो अच्छी होनी चाहिए कि नहीं, अंदर जो मर्जी हो, लेकिन कोशिश करनी चाहिए पैकिंग के साथ हमें अंदर का हाल भी अच्छा रखना चाहिए, वरना कयामत का दिन होगा, एक दूसरे की तरफ हवास बाफ्ता और परेशान होकर देखेंगे, क्या कहेंगे? क़ालू या वैलना मन बासना मिन मरक़दिना हादा मा वादर रहमान। ओहो, हम तो कब्रों में सुकून से पड़े हुए थे, चलो वहाँ तो सुबह शाम मार पड़ती थी, जहन्नम सामने आ गई, अल्लाह का जलाल सामने आ गया, दुर्रे सामने आ गए। ख़ुज़ू फ़ग़ुल्लू सुम्मल जहीम सल्लू सुम्मा फ़ी सिलसिलतिन ज़रउहा सबऊना ज़िरान फ़स्लुकू। ये आग की जंजीरें कहाँ से आ गई, किसने उठाया? क़ालू या वैलना मिन मरक़दिना। अल्लाहु अकबर। क़ालू या वैलना मन बासना मिन मरक़दिना। हमें कब्रों में से किसने उठाया? आवाज लगेगी, मा वादर रहमान। क्या अल्लाह ने तुमसे वादा नहीं किया था? वसदक़ल मुरसलून। जो अल्लाह ने तुम्हारे से वादा किया था, आज वो अल्लाह ने अपना वादा पूरा करके दिखा दिया। आवाज लगेगी, ममताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून। चलो चलो चलो, नेक अलहदा हो जाओ। अल्लाह गुद्दी से पकड़ पकड़ के अलहदा कर दिए जाएंगे। यौमा तब्यज़्ज़ु वुजूह व तस्वद्दु वुजूह। कुछ चेहरे चौदहवीं के चांद की तरह चमकते होंगे और कुछ चेहरों पे कालक मल दी जाएगी। या अल्लाह ये कौन है तो हमारे। या अल्लाह ये कौन है तो हमारे। जिनका चेहरा काला कर दिया गया, इनका चेहरा सफेद कर दिया गया। अल्लाह फरमाएंगे मैं बताता हूँ, जिनका चेहरा काला कर दिया गया, जिनका चेहरा सफेद कर दिया गया, ये सफेद वाले कौन है? वयुतइमून अत्तामा अला हुब्बिही मिस्कीना व यतीमा व असीरा। भूखे को देखकर इनसे बर्दाश्त नहीं होता था, नंगे को देखकर अपनी चादर उतार दिया करते थे। ये कौन है? यतीम के रोने को देखकर अपनी यतीमी याद आ जाया करती थी। ये वो लोग हैं, इन्होंने इनको नहीं दिया, गरीबों को मस्कीनों को नहीं दिया, इन्होंने मैं खुदा को दिया। फिर बदला भी आज अल्लाह ने मैंने रोशन चेहरों की तरह दे दिया। अच्छा अल्लाह ये कौन है? आवाज लगेगी, कल्ला बल्ला तुकरिमूनल यतीमा वला तहाऊना अला तामिल मिस्कीन। ये वो लोग हैं। अल्लाहु अकबर। 4 टुकड़े जमीन के लिए भाई के गले पे छुरा फेरने में देर न की। मैं देखा करता था, यूं मुंह मोड़ के भाई से सिगरेट के कश लगा लगा के खड़ा होता था, और गुस्सा भाई पे होता था, यूं करके पैर मसला करता था। कहता था वकील साहब आज आखिरी पेशी होवे, अल्लाह दे फजल ना बच के नहीं जाना चाहिए, पैसे दी गल्ला ना करियो। अल्लाहु अकबर। ये खड़ा है, कल्ला इदा दुक्कतिल अर्दु दक्का। लाओ समेट के जमीन को मेरी मुट्ठी में ला के दिखाओ, डालो इसके मुंह के अंदर, मारो फरिश्ते थप्पड़। और बगैर था, यही जमीन थी जिसकी खातिर खूनी रिश्ते छोड़ दिए थे, यही जमीन थी जिसकी खातिर माँ को घर से धक्के दे दिए थे। ये वो गुजरावाला के शालीमार टाउन में प्लाट था जो रातों रातों यतीमों का कब्जा कर लिया था। या अल्लाह ये कौन है? अल्लाह अकबर। भाई मर गया था, यतीमों को गोदी में उठा के फिर रहा था, जनाजे वाली चरपाई पे टकरे मार रहा था और कह रहा था कंड खाली करके चला गया, कंड तोड़ के चला गया। अगले दिन कुरान खानी में अब्दुल हन्नान भी आया था। उस वक्त दुआ से पहले इस बच्चे के सर पे पगड़ी भी बांधी थी, दस्तार भी की गई थी। जब दस्तार की गई, ये चाचा ताया जो आज इसका मुंह काला है, इतनी जोर से रोया, इसने सबके कलेजों को हिला के रख दिया था। अल्लाह अकबर। जब ये बच्चे जवान हुए, ये 3 बहनें जवान हुई, बेटियां जवान हुई, फिर इसकी माँ, इसकी भाभी रात के अंधेरे में गई, कहने लगी वीरा मैं तेरी तीजी दा रिश्ता कर देता है। अल्लाह अकबर। मैं तेरे
سے خیرات نہیں مانگتی، ان کے باپ کا حق مانگتی ہوں۔ یوں دیکھا، اللہ نے کہا فرشتوں فوٹو کھینچ لو، یہ کل مکر نہ جائے۔ اس نے یوں کر کے دیکھا تھا اور کہتا اللہ تینوں شرم نہیں آندی، 25 سال اسی تینوں پالیا ہے، او تے مر گیا سی، قرضے او تے اننے سی، او تے مر گیا سی، اللہ اکبر، سکولاں دی فیساں اساں دتیاں، او تے مر گیا سی، خرچے اسی پورے کر دے رہے، عید تے تیرے گھروں کپڑے نہیں آندے سی، اسی لا کے دین دے رہے، اچھا ہن تو خرچے بھی منگیں گی، ساڈے کول حصے منگیں گی۔ کہنے لگی نا نا سارا نہ دے، اتنا دے دے کہ عزت کے ساتھ ڈولی میں بیٹھ جائے۔ اللہ اکبر، کہندا میرا منہ نہ کھلوائی، اگر میں سویرے منہ کھول دیتا تے ملج منہ دکھان دے قابل نہ ہوں گی۔ یہ روتی ہوئی گھر آئی، کسی نے نہیں دیکھا، میں اللہ تو دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا بندی تیرا صبر اس پر خدا کا قہر بن کے برسے گا۔ یہ کھڑا ہے، اللہ اکبر، وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، یہ ہے میراث کا کھانے والا۔ فرشتوں دیکھو، جس کو تم سلام کرتے تھے وہ کھڑا ہے، وہ نہ اپنی چھوڑی، نہ غیر کی چھوڑی، نہ بہو چھوڑی، نہ بیٹی چھوڑی، یہ کھڑا ہے۔ اللہ اکبر، 4 گھنٹے موبائل لے کے بیٹھتا تھا، اسے میں نظر نہ آیا، میرا قرآن نظر نہ آیا، اسے مدینے والا نظر نہ آیا۔ کاش رات کے اندھیرے میں ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیتا، میں اپنے نبی کے ہاتھوں سے اس کو حوض کوثر پلاتا۔ کاش رات کے اندھیرے میں مجھے رو کے دکھاتا، میں اس کے آنسو کو جہنم کے اندر پھینک کے ساری جہنم کی آگ ہی بجھا دیتا۔ اللہ اکبر، کاش مصلی پہ رب رب کرتا، آج میدان معاشر میں میں اس کا نام لے کے بندہ بندہ کرتا۔ لیکن جا میرے بندے، تو نے دنیا کے اندر مجھے بھلا دیا، آج تیرے رب نے میدان معاشر میں تجھے بھلا دیا۔ 4 بجے تک جن کے ساتھ بیٹھ کے ہوٹلنگ کرتا تھا، ذرا لے کے آنا انہیں۔ میرے پیارو، اللہ کی قسم آج دین سے دوری کی ایک وجہ یہ بھی کہ ہم نے حلال کھانا چھوڑ دیا اور حرام پہ تل گئے۔ سانو کی کھائی جاؤ، پتہ بھی ہے دوست 4000 قرضہ لے کے آیا، پتہ ہے ماں کا زیور بیچ کے آ رہا ہے، پتہ ہے ابا کی جیب میں سے چوری کر کے آیا۔ خبردار میرے پیارو، اتوار کے دن تیرے میرے بچے گلیوں میں کھیلتے ہیں، گراؤنڈوں میں کھیلتے ہیں، روڈوں کے اوپر کھیلتے ہیں، اور میرے عزیزو جب گھر آتے ہیں مٹی دھولے ہوتے ہیں اور پیپسی کی بوتل ان کے ہاتھ کے اندر ہوتی ہے۔ اماں کہتی کٹ مینو بھی پیا دے، ابو کہتا مجھے دے دے۔ خبردار، بوتل کو ہاتھ لگانے سے پہلے پوچھ بیٹے کہاں سے آئی، کہے گا 10 اووروں کا میچ تھا، شرط جیتی۔ اللہ اکبر، عقل مند دانائی ہے، اس کا ڈھکنا کھول کے بوتل نالی کے اندر پھینک دے۔ اگر آج یہ شرط کی بوتل لے کے آیا، کل بڑھاپے میں تیرے سامنے شراب کی بوتل لے کے آ جائے گا۔ خدا کی قسم برداشت کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اور میرے عزیزو، اپنے بچوں کو وقت دو، دکان پہ وقت دیا 10 دکانیں بنا دی، اولاد کو وقت نہ دیا ایک بیٹا بھی اپنا نہ بنا سکے۔ اللہ اکبر، اپنے کردار کو ایسا خوبصورت بناؤ جیسے نہا دو کے شیشے کے آگے کھڑا کرتے ہو، شیشہ گواہی دیتا ہے۔ اپنا کردار ایسا اچھا بناؤ، تمہاری قبر پہ کھڑا ہو کے رو کے بچہ تمہاری گواہی دے کہ اللہ یہ کام کر کے آیا تھا، یہ کام کر کے آیا تھا۔ وگرنہ میرے پیارو، اس وقت حالت کیا ہے؟ ہاں 10 محرم الحرام کو پورا قبرستان بھرا پڑا ہوتا ہے، آواز لگتی ہے 2 دابڑے یہاں ڈال دے، 2 بورے یہاں ڈال دے۔ جب یوں کر کے مٹی ڈالتے ہیں ساری قبر دھچکا کھاتی ہے، کہتی رفیق انور شریف میں نے تجھے اس لیے ڈاکٹر بنایا تھا، میں نے اپنی حلال کمائی ریڈی لگا لگا کہ تجھے 12 اس لیے پڑھائی تھی۔ او میرا بچہ، پورا سال میں گلی کی، مکان کی، گھر کی رائے تکتا رہا، میرے 4 پتر آئیں گے، کچھ نہ کچھ لے کے آئیں گے۔ آئے دابڑے مٹی کے ڈال کے چلے گئے، بیٹے پہلے تھوڑی تھی جو تو ڈال کے چلا گیا، کاش تم گھر سے آتے، ہر ایک کے ہاتھ میں تسبیح ہوتی، زبان پر درود شریف ہوتا، 100 مرتبہ درود شریف کے میں پڑھ کے میری قبر کے پاس آ کے کھڑے ہوتے۔ او میرے بچوں، چلو درود شریف پڑھنا مشکل ہے، میری قبر کے اوپر آ کے 3 مرتبہ کو اللہ پڑھ کے سناتے۔ اللہ کی کبریائی کی قسم، تو 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا، اللہ میری قبر کو جنت کا باغ بنا دیتا۔ میرے عزیزو، 2 کاموں میں ہم بہت ہی پیچھے رہ گئے، 2 کاموں میں ہم بہت ہی پیچھے رہ گئے، 2 کاموں میں ہم بہت ہی تیسرے نمبر والی پوزیشن سے بھی پیچھے رہ گئے۔ پہلا کام، ہم ساری زندگی مال جان لگا کر اپنی اولاد کو کچھ نہ بنا سکے، اور دوسری بات میرے عزیزو، اپنے لیے کچھ کر نہ سکے۔ ہاں ایک اور معاملہ ہوگا، جب میت کو چرپائی پہ لٹایا جائے گا پھر اعلان ہوگا، حضرات ایک ضرور اعلان سنو، جامع مسجد رحمانیہ میں مولوی ابوبکر اعلان کرے گا، حضرات ایک ضرور اعلان سنو، فلانا فلانے کا اس کا کام یہ تھا، اس کی شخصیت یہ تھی، اس کا نسب یہ تھا، اس کا نمبر یہ تھا، انتقال کر گیا، سارے آ جاؤ، اب وہ کسی کام کا نہیں رہا، اسے گھر سے دھکے دے دے کے لے کے جاؤ، لوگ دوڑیں گے، کلمہ شہادت کے نعرے لگائیں گے، 1 منٹ بھی ایک کندھے کے اوپر جنازے کی چرپائی ٹکنے نہیں دیں گے،
قبرستان کا راستہ ختم ہو جائے گا، کندھے دینے والے ختم نہیں ہوں گے۔ پھر مولوی صاحب اعلان کرے گا، لو جی لو صفیں درست کر لو، اور کہے گا 4 تکبیر نماز جنازہ فرض کفایہ، ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے۔ اللہ فرمائے میں مولوی صاحب ابھی تو ظہر پڑھا کے آیا، ابھی تو عصر پڑھا کے آیا، کیوں جھوٹ بولتا ہے؟ ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے نہیں، ثنا واسطے پیسے کے، ثنا واسطے مال و دولت کے، ثنا واسطے مکان کے۔ یا اللہ میں تو سچ بول رہا ہوں۔ کہ ٹھیک ہے تو سچ بول رہے ہے، اس سے بھی پوچھو اس پر عمل کر کے آیا کہ نہیں کر کے آیا؟ اللہ 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 میں کیا پوچھوں؟ فرمایا جائے گا چادر تو وہ لے کے آیا جس پہ 6 کلمے لکھے ہوئے، چادر تو وہ لے کے آیا جس پہ 4 کل لکھے ہوئے، چادر تو وہ لے کے آیا جس پہ ایمان مجمل ایمان مفصل لکھا ہوا، چادر تو وہ لے کے آیا جس پہ آیت کریمہ لکھا ہوا، اور چادر کے اندر وہ چھپا کے لایا جسے کلمہ پڑھنا ہی نہیں آتا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ لے جائے سے یہاں سے چل لے کسا ایسے۔ ہاں میرے جو آخرت کے میدان، ایسوں کی ضرورت کوئی نہیں، اسے لے کے چل یہاں سے۔ ایک ادھر کھڑا ہو جاتا ہے، ایک پیارو ادھر کھڑا ہو جاتا ہے، ایک کہتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، دوسرا یہاں کھڑا ہوتا ہے کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت۔ پڑھتے پڑھتے جب آتا ہے ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، اللہ ہمارے پہ وہ بوجھ نہ ڈال جس کو اٹھانے کا ہمارے اندر برداشت نہ ہو۔ اللہ کہتے پھر جھوٹ بول رہا ہے، اب تو سچ بول، اس سے پوچھ اللہ اکبر یتیم بچوں کی وراثت کا میں نے بوجھ ڈالا تھا خود ہی لے کے آیا، سود کا بوجھ میں نے ڈالا تھا خود ہی لے کے آیا۔ اللہ اکبر 4 پیسے میں نے اسے دیے، امیر غریبی کی ساری تمیز ہی بھول گیا۔ اللہ اکبر مجھے وہ وقت یاد ہے نا، اس کا پڑوسی ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے لیٹا تھا اور یوں کر کے قمیض کا پنکھا بنا کے جل رہا تھا۔ پوچھا کیا ہوا؟ کہ یار اس کے پاس 4 پیسے آ گئے، دیواریں اس نے بڑی کر دی، قدرتی ہوا رو گئی۔ میرا نبی جا کے کہہ دے جس نے پڑوسی کی ہوا روکی اللہ اسے جنت کی ہوا کوئی نہیں دے گا۔ میرے پیارو اللہ اکبر، دنیا تو درد مندوں کی ہے، دنیا نام ہی احساس کا ہے، دنیا نام ہی درد کا ہے، دنیا نام ہی پیار کا ہے۔ ہم نے یہاں کامیابی ناکامی کا معیار سمجھ لیا، جس کے پاس پیسہ ہوگا وہی کامیاب۔ خدا کا قرآن کہہ رہا ہے ان الذین، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ او لوگوں پیسے والا کامیاب نہیں ہوتا بلکہ تقوی اور ڈرنے والا کامیاب ہوتا ہے۔ جس دنیا کے پیچھے تم لگ رہے ہو، آج کسی کے پاس 4 پیسے آ جائیں کہتا یار بڑی کامیابی علی محنت گزر رہا ہے۔ اللہ اکبر، بیٹا باپ بیٹے کو کہتا ہے اودے پترن ہوئے کیسے کامیاب ہو گئے، نکا جا ڈبا تھا آج مارکیٹ بن گئی۔ اللہ کہتے ہیں بابا چٹی داڑھی تیری آگی، تو کبھی جھوٹ نہ بول۔ اللہ تیرے ہاں کامیابی کا معیار کیا؟ فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز۔ جسے جہنم سے بچا لیا اور جسے جنت میں داخل کر دیا، اللہ اعلان کرے گا یہ آدمی کامیاب ہو گیا ہے۔ باقی گجرانوالے کے روشن ضمیرو جس کے پیچھے ہماری دوڑیں لگ رہی ہیں، اللہ فرماتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ جس نے بنایا وہ دھوکہ کہہ رہا ہے، تو پگلا اسے حقیقت سمجھ کے بیٹھ گیا۔ تجھے شرم نہیں آتی؟ اے جہاں مٹھا اگلا کہیں ڈٹھا، دیکھنے کی کوشش بھی نہ کرنا، اگر دیکھ لیا تو دنیا کی ساری حقیقتیں بھول جائے گا۔ دکھاؤں گا میں تجھے۔ حاجی اختر صاحب اللہ سے صفات عطا فرمائے، وارث بیٹھے ہوں گے، انتظامیہ مسجد کی بیٹھی ہے، وہ اللہ مجھے ایک بات بتاؤ، اللہ اکبر بڑی بڑی دین کی کتابیں آپ نے پڑھی، ریسرچ کرو اس بارے کے اندر۔ آپ نے قبر کے اوپر لکھا دیکھا ہوگا تاریخ پیدائش یہ، تاریخ وفات یہ، بھلا یہ لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ بتاؤ سارے، شاید کوئی اس کی وجہ ہوتی ہو، لیکن میرے عزیزو اللہ نے یہ کام بھی ہمارے ہاتھوں سے کروا دیا تاکہ قرآن کی آیت پکی ہو جائے۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ جو تیرے پہ مصیبتیں آئی میں نے نہیں بھیجی بلکہ تیرے ہاتھوں کا نتیجہ ہے، جیسے اعمال بھیجتا رہا ویسے فیصلے زمین پر آتے رہے۔ یا اللہ تاریخ پیدائش کیوں لکھوائی، تاریخ وفات کیوں لکھوائی؟ گجرانوالے کے لوگوں اللہ حقیقت ظاہر کر رہا ہے۔ قیامت کے دن اللہ اعلان کریں گے او میرا بندہ میں نے تیرے ہاتھ سے لکھوا دیا تھا، 70 سال کی زندگی گزار کے آیا، نہ میرا بن کے آیا نہ مجھے اپنا بنا کے آیا۔ دنیا سے عقل مند کہتی تھی بتاؤ اس سے بڑا بے وقوف کون ہے؟ 60 سال مہلت دی، مسجد اس کے گھر کے سامنے تھی، مدرسہ اس کی گلی کے اندر ہوا کرتا تھا، دنیا جمعے کے لیے جایا کرتی تھی، یہ پلاٹ خریدا کرتا تھا۔ اللہ اکبر، لوگ تہجد کے وقت مسجد کے اندر اذان دیا کرتے تھے، یہ جمعے کی نماز میں بھی نہ جایا کرتا تھا، بڑی مغروری کے ساتھ آتا تھا۔ نہیں اللہ کہے کہ خبردار کیپ کر، چپ، دکھاؤں میں تجھے
لاؤ نہ فرشتو اللہ اکبر، لاؤ نہ مووی کہ گا یا ویلتنا مالی حاضل کتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ۔ یہ کیمرہ تھا کہاں؟ بند کمرے میں اندھیرا تھا۔ دنیا کے کیمرے اندھیرے میں فیل ہو جاتے ہیں، یہ کون سا کیمرہ تھا جو اندھیرے کے اندر بھی چل رہا تھا؟ دکھاؤ دکھاؤ۔ جمعے کی اذان ہو گئی تھی، یہ مسجد میں آیا، لوگوں کے جوتوں پہ جوتا رکھتا ہوا آستینیں چڑھائی، آدھا وضو کیا، آدھے اعضاء خشک رہ گئے۔ اس کے بعد وہاں کھڑا رہا، بار بار گھڑی دیکھتا رہا اور یوں ٹائم دیکھتا رہا۔ اللہ اکبر، اسے بیٹھنے کی بھی توفیق نہیں تھی۔ چلو کس کے گھر کے اندر آیا، جمعے کی نماز پڑھی، اللہ اکبر، آدھی پڑھی آدھی نہیں۔ مولوی صاحب نے سلام پھیرا، دوسرا پھیرا، جوتا پہنا، ایسی موٹر سائیکل کو 1 to 5 کو کک ماری کہ محراب تک آواز آئی تھی۔ جب یہ گیا پسینے سے شرابور ہے، اپنے قطرے بھی یہیں پھینک کے چلا گیا۔ اللہ نے کہا دروازے پہ کھڑے ہونے والے فرشتوں اسے بلاؤ، اس سے پوچھو تو صحیح، اس سے پوچھو تو صحیح، مجھے راضی کرنے آیا تھا کہ مجھے دھمکی دینے کے لیے آیا تھا؟ پوچھو تو صحیح سے، اسے شرم ہی نہیں آئی؟ کس کے دربار میں آیا تھا؟ کوئی سی اہمیت کا؟ جا فرشتے اعلان کر دے پھر میں بھی تیرا خدا ہوں۔ آج تو تجھے اپنے گھر میں گھسا لیا، اگر آئندہ میں تیری ٹانگیں نہ توڑ دوں تو مجھے اپنا خدا نہ کہنا، بستر پہ ماروں گا، گھر میں سجدے کی موت نہیں دوں گا، تڑپا تڑپا کے مانگوں گا۔ آج قرآن تیرے دروازے پر آیا، اللہ اکبر، لوگ مولوی صاحب کی منتیں کریں گے، مولوی صاحب ابے نسخان نہیں آ رہا ہے، قرآن سنو، پھر منہ بھی ٹیڑھا ہوگا، جان بھی نکل رہی ہوگی، سورہ ملک پڑھ رہا ہوگا، یہاں سے رو رو کے بتائے گا کہ مولوی صاحب بڑی دھوکے کی زندگی گزاری، حقیقت تو یہ تھی، یہ مجھے راتوں کی تنہائی میں پڑھنا چاہیے تھا، میں نے تو دن کے اجالے کے اندر نہ پڑھا۔ اور میرے پیارو، پورا رمضان المبارک کا مہینہ قرآن آپ کے میرے دروازے کی کنڈی کھٹکھٹاتا رہا، بچوں سے بھی عرض کرتا رہا، بہنوں سے بھی عرض کرتا رہا، بیویوں، نبی کی امتیوں، اللہ کی بندیوں، مجھے سینے سے لگا لو، کوئی ہے مجھے پڑھ کے دکھائے۔ اللہ اکبر، جب یہ میدان معاشر میں آئے گا، قرآن بھی دوڑتا ہوا میدان معاشر میں اللہ کے عرش کے سامنے کھڑا ہو جائے گا کہ اللہ اس کی سننے سے پہلے میری سن۔ یا اللہ، دونوں کانوں کے اندر اللہ لپیت ہوا کرتی تھی، ادھر قرآن پڑھا جاتا تھا، اللہ یہ کانوں کے اندر گانے کی سنا کرتا تھا، یا اللہ تو میری سنے گا کہ اس کی سنے گا؟ اللہ فرمائیں گے قرآن کیا سنانا چاہتا ہے؟ اللہ میں اس کے دروازے پر دل کے اجالے رات کے اندھیرے میں گیا، اللہ اس نے اپنا دروازہ نہ کھولا، آج تو بھی اپنی رحمت کا دروازہ نہ کھولنا۔ میرے عزیزو، نہ ماں نہ بھائی نہ بہن جائیں گے تو کہاں جائیں گے؟ یہ مولوی دقیانوسی باتیں نہیں کر رہا، رب کعبہ کی قسم یہ قرآن کی باتیں کر رہا ہے، محمد کے فرمان کی باتیں کر رہا ہے۔ چلے پیچھے، عقل مند عورت کون ہے؟ اماں فاطمہ نے کہہ دیا، ہاتھ لیے، یا رسول اللہ جواب میں دوں؟ آپ نے فرمایا کیا جواب دے گا؟ اللہ کے نبی جو سوال پہلے کیا تھا کہ عقل مند عورت کون ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا علی بتاؤ کہ عقل مند عورت وہ ہے، آپ بھی سننا اور گھر بھی جا کر سنانا، یا گھر والی بیٹھی ہے وہ بھی سن لے، عقل مند عورت وہ ساری زندگی میں جس نے کسی کا غیر محرم کا چہرہ نہ دیکھا اور ساری زندگی میں کسی نے کسی غیر محرم کو اپنا چہرہ نہ دکھایا، حضور کی آنکھیں مبارک کھل گئیں، چہرے مبارک پہ مسکراہٹ آ گئی، ہر طرف سے وہالی وہالی کا نعرہ شروع ہو گیا، تھوڑی دیر کے بعد دیکھا مسکراہٹ ختم ہو گئی اور آنکھیں مبارک سے آنسو ٹپکنے لگ گئے۔ فداک ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ کیا ہوا؟ آپ کیوں روئے؟ فرمایا علی پہلے یہ بتا یہ جواب تجھے کس نے دیا؟ حضرت علی جھکے اور کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کی بیٹی فاطمہ نے دیا۔ حضور نے جھولی پھیلائی، اللہ میری فاطمہ کے درجے بلند کر دے، اللہ میری فاطمہ کو عزت عطا فرما دے، جنتی عورتوں کی سرداری کے تاج کے وعدے پورے فرما دے۔ آپ مسکرائے، فرمایا علی مجھے پتا تھا ساری کائنات میں یہ جواب میری بیٹی کے علاوہ کوئی اور نہیں دے سکتا۔ نعرہ تکبیر، اوہو، بس میرے پیارو، گناہ کی طرف قدم اٹھاتے ہوئے، بے حیائی کرتے ہوئے، جھوٹ بولتے ہوئے، کسی کے مال پہ قبضہ کرتے ہوئے تھوڑا سا سوچ لیا کرو کہ میں کون ہوں، جس کے لیے آمنہ کا لال، مکے کا در یتیم، سارے نبیوں کا سردار راتوں کو سجدے میں پڑھ پڑھ کے رو کے گیا ہے۔ اللہ آپ کے میرے لیے اتنا روئے، ماں بچوں کے لیے اتنا نہیں روتی، باپ بیٹوں کے لیے اتنا نہیں روتا جتنا کملی والا آپ کے میرے رو کے گئے۔ حجرے مبارک میں تشریف لائے،
کوئی چیز اٹھائی واپس چلے گئے. اما عائشہ دروازے پہ کھڑی ہو گئی, کہنے لگی میں نے آپ کو جانے کوئی نہیں دینا. آپ نے فرمایا عائشہ کوئی باہر میرا انتظار کر رہا ہے. کہنے لگی یا رسول اللہ کوئی ایسا وقت ہو جو آپ کا کوئی انتظار نہ کرتا ہو, ہر وقت آپ کا انتظار ہی بار ہوتا ہے, لیکن میں نے آپ کو جانے نہیں دینا. آپ نے فرمایا عائشہ کوئی کام ہے؟ کہ نہیں نہیں. پھر بتا کیوں روکا؟ کہ جی آپ پورا کرو گے؟ کہ جی. کہ میرے ابو بکر نے کہا تھا جب حضور کو خوشگوار موڈ میں دیکھے, نبی کو ہنستا دیکھے, جھولی پھیلا کے اپنے دوپٹے کا دامن پسار کے کھڑی ہو جانا اور کہہ دینا اللہ کے نبی آپ میرے لیے میرے ابو کے لیے دعا کر دو. حضور نے بس اتنی بات. آپ نے اللہ اکبر یوں ہاتھ اٹھائے, عائشہ میں دعا کروں تو آمین کہنا. پہلی دعا اے اللہ عائشہ اور عائشہ کے ابے کی مغفرت فرما دے. دوسری دعا اماں کہہ رہی میری کوک نکل گئی, میں نے آمین کہا. دوسری مرتبہ فرمایا اے اللہ عائشہ اور عائشہ کے ابو بکر صدیق کا میں قیامت کے دن حساب آسان فرما دینا. کہ میں نے آمین کہا. تیسری مرتبہ حضور نے فرمایا اللہ عائشہ اور عائشہ کے ابو کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دینا. اماں کہنے لگی میں کھلنے لگ گئی, میں ہنسنے لگ گئی. آپ نے فرمایا عائشہ بس کا جی کہ میں چلا جاؤں. اللہ اکبر. حضور فرماتے ہیں میں نے حجرے سے قدم باہر رکھا, حجرے کی چوکھٹ کو پار کیا, پیچھے سے مجھے رونے کی آواز آئی. میں نے مڑ کے دیکھا ما یبکی عائشہ, اے عائشہ تیری آنکھ میں آنسو کیوں آئے؟ کہ یا رسول اللہ میں رونا تو کیا کروں, آج مجھے میرے نصیبے جاگ گئے, آج مجھے میرے نصیبے پہ ناز ہے. کملی والے کسی کے لیے دعا باپ کرے گا, کسی کے لیے استاد کرے گا, کسی کے لیے پیر کرے گا, کسی کے لیے فقیر کرے گا. ہائے مجھے مبارکباد دو, میرے لیے دعا منا کا لال کر کے جا رہا ہے. اللہ اکبر. حضور واپس آئے, فرما عائشہ تیرے لیے ایک دعا کی, ایک مرتبہ کی, عائشہ تیرے سے سنبھالی نہیں جا رہی. کاش گجرانوالہ والوں سے کوئی جا کے کہہ دے, شالیمار ٹاؤن میں سید البشر میں پروگرام پر آنے والوں سے کہہ دے جو دعا عائشہ میں نے تیرے لیے ایک مرتبہ کی, یہ دعا امت کے لیے روزانہ دامن پھیلا کے میں رو کے 2 مرتبہ کرتا ہوں. اور میرے عزیزوں کس کس قدم پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانوں کی فراموشی کرو گے. اللہ اکبر. جنہوں نے حضور کو دیکھا صحابی بن گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اللہ مجھے توفیق دے میں بھی مدینے میں آؤں گا. سب جانا مدینے میں. فرمایا جس کا کاروبار رک گیا ہو, جس کے کاروبار میں برکت نہ ہوتی ہو, حضور فرماتے ہیں مدینے میں آئے, میں روزے کی بار بار زیارت کرے, بار بار عمرہ کر کے اللہ اس کی رزق کی تنگیاں دور فرمائے گا. من زار قبری بعد موتی فقد زارنی فی حیاتی. فرمایا لوگو جب مدینے سے آؤ, غالباً امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, فرمایا لوگو جب مدینے سے آؤ تو یوں نہ کہنا میں روزہ دیکھ کے آیا, بلکہ یوں کہنا ہو لوگو میں مدینے میں مدینے والے کو دیکھ کے آیا ہوں. رحمت عالم نے فرمایا جس نے میرے دنیا سے جانے کے بعد میری قبر کو دیکھا گویا ایسا ہے اس نے میں محمد کے چہرے کو دیکھ لیا ہے. اللہ یہ آپ کے میرے لیے پیکیج ہے کہ تم میری قبر کو دیکھو گے, ایسا ہے میں محمد الرسول اللہ کے چہرے کو دیکھ لیا. کتنی آسانیاں. آج میرے عزیزوں آخری باتوں میں بس 2-4 منٹ میں دعا لے کے جاؤں گا, اگلا سفر بھی میں نے کرنا ہے. اللہ اکبر. میرے پیارو آج میرے عزیزوں کتنی آسانیاں آپ کے میرے لیے پیدا ہو گئی, کتنے اعزاز دیے. اتنی حقیقت کے باوجود پہچان نہ سکے. ہمارے سے اچھا تو وہ سالبہ بن ازدی تھے جو مکے میں آئے اور چاروں طرف سے شور و غوغا دیکھا, چاروں طرف سے لوگوں کا ہجوم دیکھا, ہٹو بچوں کے نعرے لگے, یہ کون ہے, کس کو تالیاں پیٹ پیٹ کے مذاق اڑا رہے ہو؟ انہوں نے کہا وہ عبداللہ کا بیٹا جو محمد ابن عبداللہ کل تک تھا آج اپنے آپ کو محمد الرسول اللہ کہتا ہے. اچھا. اس نے کہا کیا ہوا؟ کہ اس پر کسی کا جادو ہو گیا, کوئی بھوت پریت کا سایہ ہو گیا, عجیب باتیں کرتا ہے, کہتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں, اللہ ایک ہے. یہ ایسی باتیں کرتا ہے, ہمارے بتوں کے سامنے جا کے ان کی مذمت کرتا ہے. انہوں نے کہا اچھا اتنی سی بات, مجھے بلایا ہوتا میں نے بڑے جادو ٹھیک کر دیے, میں نے بڑے سار ٹھیک کر دیے. حضور کا چہرہ دیکھا, اللہ کے نبی نے اس کا چہرہ دیکھا, کہنے لگا بچے یہاں بیٹھ جا, چھوٹا سا ہے. اللہ اکبر. نبی کہ بچے یہاں بیٹھ جا, وہ 1.5 عمر کا تھا. رحمت عالم نے فرمایا میں نہیں بیٹھوں گا, تو میرے سامنے بیٹھ جا. اس نے کہا کیوں؟ آپ نے فرمایا اپنا منتر سنانے سے پہلے میری بات سن. انہوں نے کہا اچھا سنا, کیا سنائے گا؟ آپ نے فرمایا الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له.
یہ کیا سنایا؟ دوبارہ سنا. آپ نے فرمایا الحمدللہ نحمدہ. پڑھتے پڑھتے من یہدی اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ. اس نے کہا بس یہی کہلوانا چاہتا ہے نشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمد رسول اللہ. اللہ اکبر. آپ نے فرمایا کہ پھر دیکھ لے میں نے دل و جان سے خدا کی توحید کو بھی تسلیم کر لیا, محمد تیری رسالت کو بھی تسلیم کر لیا. عقبہ پیچھے آ کے بیٹھا. اللہ کے نبی پڑھے فقغاہن حرم میں بیت اللہ کے فقغاہن سبع سماوات فی یومین فوحا فی کل سماء امرہا وزین السماء الدنیا بمصابیح وحفظا ذالک تقدیر العزیز العلیم. عقبہ اوئے 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 یہ دیکھو, پہلے تو کہتا تھا اللہ کے رسول ہوں, پھر کہتا تھا اللہ ایک ہے, لات منات حبل عزا کچھ نہیں کر سکتے. اب آج اس نے نئی بات کر دی, کہتا فقغاہن سبع سماوات فی یومین, 2 دن کے اندر اللہ نے 7 آسمان بنائے. اور مکے والوں ایسا بھی ہو سکتا ہے کوئی 2 دن کے اندر آسمان بنا دے؟ حضور کو نہیں پتا, یہ پیچھے شور کر رہے. آپ نے اگلی آیت پڑھی فَإِنْ آرَغُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ. اللہ اکبر. یہ جب آیت پڑھی کہ ایسی باتیں تو عاد و سمود نے بھی کی تھی, اللہ نے ان کا منہ توڑ کے رکھ دیا تھا, اللہ نے زمین پر انہیں عذاب دے دیا تھا. جب اس نے سنی آیت اللہ اکبر فَإِنْ آرَغُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ, جو آیت سنی اس نے کہا منہ اس کا ادھر میرا ادھر, میں جو کہہ رہا ہوں اس کو کس نے بتایا؟ جبرائیل علیہ السلام آ گئے اور آ کے کملی والے اس کو کہہ دو فَإِنْ آرَغُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ. یہ بڑا پر اس نے آگے منہ پر حضور کے ہاتھ رکھ دیا. اگلا لفظ نہ کہنا, ورنہ تو نے اگلا لفظ کہہ دیا تو قوم سمود اور عاد کی طرح اللہ ہمیں ہلاک کرنے میں بھی دیر نہیں کرے گا. اگلی نہ کہنا. ابو جہل بھی آ گیا, سارے سرداروں کو لے کے آیا. حضور حرم میں نماز میں تلاوت کر رہے ہیں. اب اس نے کہا اللہ اگر یہ سچا ہم جھوٹے ہیں تو یہاں ابھی اللہ اپنے آسمان سے آگ اتار, ہم جل جائیں, جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو. حضور پڑھ رہے. اتنے میں جبرائیل علیہ السلام آگے, دیکھنا یہ کفر کا کالا, من کا کالا, دل کا کالا, یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے. اور کہہ رہا ہے یہ سچا, اللہ اکبر. پھر ہمارے پہ عذاب اتار. محبوب جبرائیل بھی میرا رب کیا کہہ رہا ہے؟ محبوبہ پریشان نہ ہونا, تو سچوں میں سچا, میں جواب دوں گا, آپ جواب دے دو. کیا جواب؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. او بدبختو دفع ہو جاؤ, ایسی باتیں نہ کیا کرو. اس نے اس سے وعدہ کر لیا محمد جب تک تو دھرتی پہ رہے گا میں کافروں کو بھی عذاب کو ہی نہیں دوں گا. یہ تو میری برکتیں ہیں, اللہ کافروں کو بھی عذاب نہیں دے گا. اور میرے پیارو اللہ اکبر, اس وقت حضور دھرتی پہ تھے, اس وقت حضور کا مدینہ دھرتی پر ہے, اس وقت نبی کا روزہ دھرتی پہ ہے. آج شکلیں مسخ نہیں ہو رہی, آج چہرے ہمارے بگڑ نہیں رہے, آج ہماری گردنوں کے اندر سریا گڑ نہیں رہا, اس لیے کہ بیت اللہ کا غلاف پکڑ کر حضرت عائشہ کے حجرے میں جنت البقیع میں کملی والا رو رو کر دعا کر کے چلا گیا ہے. اور میرے عزیزو احسان مانو, احسان کا بدلہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان. احسان کا بدلہ احسان سے دیا جاتا ہے, وفا کا بدلہ جفا سے نہیں دیا جاتا. آج نیت کر کے اٹھنا میرے پیارو, اللہ تمہارے علم میں, عمل میں, کردار میں, گفتار میں, عزت میں, صورت میں, سیرت میں, ایمان میں, نیکی میں اللہ برکت عزت عطا فرمائے. اللہ اکبر. ہم مہاجر لوگ ہیں, ہمارے مہاجروں میں بڑے دعائیں دیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے دودھو نہ ہو پوتوں پلو, اللہ دودھ کھیر کی بھی کمی نہ رکھے, اولاد کی بھی اللہ کمی نہ رکھے, سکھی رہو, سکھی زندگی گزارو, موت آئے ایمان کی حالت میں کلمہ طیبہ پڑھتے جاؤ. 5 دعائیں فقیر جھولی پھیلا کے دے کے جا رہے ہیں. اللہ میرے نسل, میری اولاد کے حق میں, ان سب کے, ان کے بچوں کے حق میں قبول فرما. اللہ زندگی اسلام والی عطا فرما. اللہ زندگی اسلام والی, موت ایمان والی نصیب فرما. یا اللہ اپنے راستے کی شہادت کی موت نصیب فرما. اے اللہ مدینے کا مدفن نصیب فرما. اللہ دنیا آخرت میں حضور کا پڑوس نصیب فرما. قیامت کے دن حضور کے ہاتھوں سے جام کوثر پلا کر, حضور کا ہاتھ پکڑوا کر جنت میں ہمیں حضور کا پڑوسی نصیب فرما. اللہ سب کے حق میں قبول فرمائے. میرے عزیزو اگر یہ دعائیں اپنے حق میں قبول کرنا چاہتے ہو تو آج گناہوں والی زندگی کو یہیں چھوڑ کے جانا ہے, نیکیوں والے بیگ لے کے جانا ہے. میرے عزیزو گناہوں والی زندگی کیسے چھوڑی جائے گی؟ کوئی اسٹامپ پیپر نہیں ہوگا, کوئی پروموٹ نہیں ہوگا, کوئی انگوٹھے نہیں لگے گے, کوئی اسٹمپ نہیں لگے گی, سائن نہیں ہوگا. بس اس زبان کو 3 مرتبہ ہلانا ہے. ایک مرتبہ ہی کافی ہے, لیکن بار بار تکرار سے ہلاؤ تاکہ اللہ اکبر. بچہ بار بار ری کرتا ہے اللہ اکبر. بچے پر ماں کو
کو پیار آتا ہے، بندہ بار بار رو کے دکھائے گا اللہ کو پیار آئے گا۔ سارا مجمع جوانوں بوڑھو اپنے پر آؤ، میری بہنیں آہستہ اور میرے بھائی زور سے اللہ کو کہہ دو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ دیکھو میرے عزیزو صلح ہو گئی، اس نے کہہ دیا ٹھیک ہے بندے تو پلٹ کے آ گیا تو میں نے بھی تجھے معاف فرما دیا ہے۔ اگلا پیکج، معاف ہو گئے، اٹھنے لگے، موت آ گئی، اللہ سب کو سلامت رکھے، موت آ گئی، فرشتے کھڑے ہیں، اللہ گناہوں سے توبہ کر لی، برائیاں ساری ختم، گناہ ختم ہو گئے، جہنم کے دروازے بند ہو گئے، جنت میں کیسے جائے گا؟ اللہ فرماتے میں نے پیار کا انتظام یہ بھی کر رکھا ہے، فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ جب اس نے رو کے دکھایا تھا، اپنی زبان کو ہلایا تھا، مجھے اتنا پسند آیا، میں نے گناہ معاف کر کے جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا اور گناہوں نیکیوں میں تبدیل کر کے جنت کے دروازوں کو کھول دیا۔ زندگی ایمان قرآن کے ساتھ گزارو بھائی، قرآن کریم پڑھو، اپنے بچوں کو پڑھاؤ، 5 وقت کی نماز کے سجدے ہوں، اللہ کے گھر میں اللہ کو راضی کرو، بازار جاتے ہیں کام کرتے ہیں گھر والے راضی ہوتے ہیں، اللہ کے گھر میں آؤ، فرشتوں کو راضی کرو، رسولوں کو راضی کرو، اللہ کو راضی کرو اور پیار کا پیغام دو۔ کوشش کرنا کسی کا گلہ لے کے نہ جانا، کسی کا دل دکھا کے نہ جانا، جنازے والی چرپائی کے ساتھ جو چلے تمہیں روتا ہوا خراج عقیدت پیش کرے، کوئی تمہارے میرے گلے نہ کرے، بس یہی پیار ہے، پیار دو، پیار بانٹو، باقی یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ ایک بھائی کو ریڈی لگانے کی جگہ نہیں مل رہی، دوسرے بھائی کو مارکیٹ اور پلازوں کا مالک بنا دیا، اسے صبر کرنا چاہیے، اسے شکر کرنا چاہیے، صبر پر بھی اللہ راضی ہوگا، شکر پر بھی اللہ راضی ہوگا۔ اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ بھائی ابوبکر سے معذرت خواہ ہوں، میرے بھائیوں یقین کرو ابھی بھی مجھے ساتھی لینے کے لیے متروں والے آئے ہوئے ہیں، اس پگڑی کے اندر نا، اس پگڑی کے اس پلوں میں پاکستان اور پاکستان سے باہر لبنان، عراق، سامرا، تقریباً 19 سے 20 نسبتیں چھپی ہوئی ہیں، سلسلہ قادریہ، نقشبندیہ، 19 سے 20 خانقاہوں کی، ہر کوئی اعتماد کرتا ہے، پھر مجھے بڑوں کا حکم آ جاتا ہے۔ ایک دن میں یقین کرے 6، 7، 5، 4، 6، 7 رات میں حاصل پور سے 3 بجے فارغ ہوا، صبح پھر وہاں سے چلا، ہمت ہی میرے اندر نہیں تھی، پرسوں برے والا سے 2 پروگرام کر کے فارغ ہوا، پھر ہمت نہیں تھی، پھر میں وہاں لیٹ گیا، صبح وہاں سے چلا، 10-11 سال ہو گئے ایک مدرسے کی نمائندگی کرتا ہوں، وہ مجھے ہر سال بچیوں کے مدرسے میں بلاتے ہیں، مفتی ذکاء اللہ، میں نے نہ ہی نہیں کرتا۔ پھر قاری صاحب سے میں نے عرض کی، میں نے کہا میں نے وہاں بھی جانا ہے، کوشش کروں گا۔ پھر گاڑی کا سلنسر سے خراب ہو گیا، پورے رستے میں لوگوں کو گھاں گھاں کرتی تنگ کر کے آئی، پھر میں نے ایک وقت ان کو جواب دے دیا۔ اگلے پروگرام والوں پھر ان کا مہربانی، ان کا احسان ہے، فون آیا کہ مولوی صاحب آپ کوشش کریں، اللہ آپ کی مدد فرمائیں گے۔ پھر میں نے کوشش کی، پرسوں پھر کراچی کے سفر ہیں، کل پھر میں نے یہاں کا موقع کی طرح، یعنی ایک زندگی کی ایسی اطمینان والی باغ دوڑ ہے، اتنا وجود، پھیپڑا میرا ایک بار بار ڈاکٹر کہتے ہیں بس کر دے، پھیپڑا میرا ایک سکڑ رہا ہے، بلڈ پریشر میرا، شوگر میری پتہ نہیں وہ ٹاپ پر جائی، گھٹنوں سے میرے چلا نہیں جاتا، اور رمضان المبارک سے پہلے یہ ڈسک نمبر 4 میری ہل گئی، جس نے میرے بازو نے کام ہی کرنا چھوڑ دیا، لیکن میں نے اللہ سے 2 باتوں پہ اللہ کو اپنے حق میں منوا لیا۔ ایک یہ کہ اللہ میرے سے وعدہ کر، تو میرے سے جب کچھ مانگے گا کچھ بھی تو میں انکار نہیں کروں گا، اور جب میں تیرے آگے جھولی پھیلاؤں تو انکار نہ کرنا۔ یہ اللہ نے میری دعا قبول کر لی۔ اور دوسری ایک جستجو آپ سے بھی کہوں گا آمین کہیں کہ اللہ مجھے موت دے اپنے راستے کی دے۔ اسی طرح قرآن سناتے، ایمانیات سناتے، موت دے دے، گھر میں پڑھ کے کیا کرنا ہے، اور اپنے راستے میں کہیں نہ کہیں اللہ مدفن عطا فرما دے۔ محلے میں، گھر میں، قبرستان میں قبر بن گئی، لوگ بچے کون سا روزانہ آتے ہیں، انسان اپنی اپنی لے کے جائے گا۔ پیارو بس یہ جو داڑھی مبارک ہے نا، یہ ایک نسبت ہے خدا کی قسم، اس کو بناؤ، روزانہ خوشبوئیں لگایا کرو، تیل لگایا کرو، کنگا کیا کرو، کیا پتہ قبر میں یہ نسبت کام آ جائے۔ ہمارے پاس ہے کیا، بس 5 نمازوں سے اس پیشانی کو مزین کر لو، اور ایک نماز تہجد کی نماز، میرے پیارو 7 بجے عشاء کی نماز ہوتی ہے، اور فجر کی 6 بجے، 11 گھنٹوں میں جو اللہ کو 1 گھنٹہ نہیں دے سکتا، وہ خدا سے جنت کس منہ سے مانگتا ہے میرے عزیز۔ حلال کھاؤ، تھوڑے پہ گزارا کرو، زندگی کی خواہشات چھوڑ دو اور آخرت کی تمنا کرو۔ اللہ آپ کا میرا حامی و ناصر، اللہ اس ادارے کو، انتظامیہ کو عزت عروج بخشے، اسے دین کا مرکز بنائے، آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و صحابہ سیدنا و مولانا محمد بارک سلم۔ رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولا۔ اللہ میرے ان کے ساری امت کے سارے گناہوں کو معاف فرما، غلطیوں کو تائیں درگزر فرما،
ہمارے بہن بھائیوں میں، ماں باپ میں، رشتہ داران میں جو دنیا سے رخصت ہوئے تیرے پاس آ گئے، اللہ کریم سب کی مغفرت فرما، سب کے درجات بلند فرما۔ اے اللہ جتنے بیمار ہیں جو یہاں لکھے، حاجی اختر صاحب بیمار ہیں، قاری سہیب صاحب کی بیٹی بیمار ہے، بھائی چاند صاحب بیمار ہیں، بلال صاحب کی شریک کوئی حاجت ہے، اہلیان پاسبان کالونی کے لیے جو بیمار ہیں، اے میرے اللہ بیماری بھی آپ کی نعمت ہے، شفا بھی آپ کی نعمت ہے، آپ کے بندے اس قابل نہیں کہ آپ کی ہر نعمت برداشت کر سکے۔ میرے پیارے رب بیماری والی نعمت کو شفا والی نعمت میں تبدیل فرما دے، اور جو بیماری کی زندگی گزری اللہ ہمارے گناہوں کو کفارہ بنا دے، یا اللہ ہماری زندگی خوشیاں نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہمارے بچوں پر رحم فرما، ہماری بچیوں پر رحم فرما، اللہ اسکول کالج پڑھ رہے ہیں تب بھی کامیاب فرما دے، قرآن حدیث پڑھ رہے ہیں تب بھی کامیاب فرما۔ اللہ جو دعائیں میں نے ان کے حق میں کی اور جو ہمارے نبی نے ہم سب کے حق میں کی، اے اللہ تو ہم سب کے حق میں قبول فرما لے۔ ہر سال حج عمرے کا مسافر بنا، دنیا کے ہر لباس پہن لیے، اللہ کریم ایک مرتبہ احرام والا لباس نصیب فرما دے۔ اپنے گھر کی حاضری مال والے نہیں جایا کرتے، نصیبوں والے جایا کرتے ہیں، نصیب جگہ دے اور مدینے سے بلاوا آ جائے اور تو کرم فرما دے، ہماری حاضری قبول فرما۔ یہ میرے بھائی بڑی تمنا ہے، محبت لیے بیٹھے ہیں، دین کے کام میں ترقی عطا فرما، خیر کے کام کے لیے قبول فرما، ختم نبوت کی چوکیداری، صحابہ کی غلامی نصیب فرما۔ رائیونڈ کا جو اجتماع ہوا ساری انسانیت کے لیے اللہ جو دعا کی اس دعا میں ہم سب کو شامل فرما، اور ہمیں بھی خیر کے کاموں کے لیے قبول فرما۔ حضرت مولانا محمد ابو بکر صاحب اللہ نوجوان ساتھی ہے، الہ العالمین اس کو اللہ نرم مزاج اور استقامت پر اللہ اس کی مدد فرما، اور جس دین کے کام کے لیے اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیڑا اٹھایا ہے اللہ کریم آسانی فرما، مدد فرما۔ جو اس ادارے اس مسجد کے لیے خیر خواہ ہیں مالی جانی دعاؤں کے طور پر اللہ پاک دنیا آخرت کی رحمتوں سے نواز دے، ہماری دعائیں قبول فرما۔ سفر حضر میں کوئی گھر کوئی مدرسے کوئی مسجد جائے گا، اے اللہ سوار و سواری کی حفاظت فرما، ڈینگی کرونا اور موذی شراط العرض سے اللہ ہماری حفاظت فرما، زمینی آسمانی بلاؤں سے محفوظ فرما۔ صلی اللہ علیہ نبی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔